الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہار و غفار و قدوس و جبروت، قہار و غفار و قدوس و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. ذی وقار علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، قریب و بعید سے آئے ہوئے حضرات و خواتین، سورہ اللیل کی آیات میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اس کے لیے راستے کو ہم آسان بنائیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو بخیل انسان ہے، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں ہے اور حق بات سے منہ موڑ لیتا ہے، بے نیازی دکھاتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو رد کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، مشکلات کی طرف اس کو رہنمائی کریں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور آخرت میں جب یہ ہلاک ہو رہا ہوگا، برباد ہو رہا ہوگا، جہنم میں جا رہا ہوگا، اس کا جمایا ہوا مال اسے کام نہیں آئے گا. حضرات، اس آیت میں دو کردار بتائے گئے، ایک اللہ کے راستے میں دینے والا، دل والا، اور دوسرا مال جمع کر رکھنے والا، جسے ہم بخیل کہتے ہیں. اللہ کے راستے میں دل کھول کر دینے والے کو سخی کہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں دیے بغیر جمع کے رکھنے والے کو بخیل کہتے ہیں. دو متضاد صفات ہیں. مومن کے اندر ایک ہونا چاہیے اور ایک نہیں ہونا چاہیے. بخیلی اتنی بری صفت ہے کہ بخیلی کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. بخیل انسان سالانہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. بخیل انسان حج فرض ہونے کے باوجود فریضہ حج بیت اللہ ادا نہیں کرتا. بخیل انسان عید الاضحیٰ کے موقع پر اچھے جانور کی قربانی نہیں دیتا. بخیل انسان غریبوں کے، بیواؤں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، محتاجوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. اور بخیل انسان صدقہ خیرات نہیں کرتا، مہمان نوازی نہیں کرتا. تو بخیل انسان اپنی بخیلی کی وجہ سے بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے،
بلکہ بخیل انسان اپنی بیوی بچوں کو کھلانے پلانے میں بھی بخیلی کرتا ہے، اور جب اس کی بخیلی آخری حد کو پہنچ جاتی ہے تو بیوی بچے تو کجا اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو بخیلی کو اسلام پسند نہیں کرتا، اسی لیے بخیل انسان کی سخت مذمت کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت میں یہ بخیلی کرنے والے بخیلی کو کبھی بھی بہتر نہ سمجھے، بل هو شر لهم، یہ بخیلی تمہارے لیے بہت بری ہے، بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کے دن یہ بخیل آئے گا، اس کا کمایا ہوا جمایا ہوا سرمایہ خزانہ اللہ اس کو اس کے گردن کی طوق بنائے گا، گردن میں ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی، اور جب قبر میں جائے گا یہی خزانہ یہی سونا چاندی اس کو اژدہا بن کر ڈسیں گے اور کہہ رہے ہوں گے انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے میں خرچے بغیر کما کے جمع کے رکھا تھا نا، میں وہی تیرا مال ہوں، یہ کہتے کہ وہ سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے۔ محترم حضرات، بخیلی اتنی بری صفت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کے حدیث میں ارشاد فرمایا خصلتانی لا تجتمعان فی مؤمن، دو بری عادتیں ہیں ایک مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلی بری عادت ہے البخل، بخیلی، اور دوسری بری عادت ہے سوء الخلق، برے اخلاق، بیڈ کیریکٹر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سے پناہ مانگتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ بخیلی کی بلا سے مجھے بچا لے، بخیل نہ بنا مجھے بخیلی سے حفاظت فرما۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کوئی انسان بخیل ہے، زندگی کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، اتنا بخیل اس پر واجب حقوق کو بھی ادا نہیں کرتا، تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے اپنا حق اس سے زبردستی لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے حدیث میں ہند بنت عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال لے کر آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل شحیح، میرا شوہر ابو سفیان بہت زیادہ کفایت شیار انسان ہے، گھر کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں، گھر چلنا مشکل ہے، نہیں دیتے ہیں، تو میں آپ سے سوال پوچھنے آئی ہوں کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ضرورت کی حد تک ان کا مال لے سکتی ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، معروف طریقے سے جتنا ضرورت ہے اتنا لے سکتی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بخیل انسان اپنے اوپر واجب حقوق بھی ادا نہیں کرتا تو زبردستی اس کا مال لیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں سخی انسان، فیاض انسان، دریا دل انسان اللہ کے راستے میں خرچنے کا جب موقع آتا ہے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے، اپنا جیب کھول کے رکھ دیتا ہے، اپنی مٹھی کھول کے رکھ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں دینا یہ الگ ہے اور اپنے گھر میں خرچ کرنا یہ الگ ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے اوپر جو خرچتے ہو، اپنے بیوی بچوں پر جو خرچتے ہو، اس میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی جائز حدود میں رہ کر کم سے کم خرچہ کرو، لیکن اس کے مقابلے میں
دین کے لیے خرچنے کی جب بات آتی ہے، اللہ کے راستے میں غریب بندوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو دینے کی جب بات آتی ہے، یہاں شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ شریعت کہتی ہے اپنی کمائی کا آخری روپیہ بھی خرچ کر دو، اتنے ہی زیادہ تم اللہ کی نظر میں محبوب بندے بن جاؤ گے۔ یہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ صحابہ گھر گئے، جو تھا لا کے دیے۔ اس دن حضرت عمر نے فیصلہ کر لیا، آج تو میں اللہ کے راستے میں خرچنے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر نے اپنے گھر کے سارے سرمایہ کو، سارے مال و دولت کو آدھا کر کے آدھا مال لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیے۔ ادھر سے ابو بکر آئے، وہ بھی جتنا لانا تھا لا کے ڈال دیے۔ پیارے نبی نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گھر میں بھی کچھ رکھے ہو کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، پورے گھر کو جھاڑو دے کے سارا سامان لا کے آپ کے گھر میں آپ کے سامنے ڈال دیا ہوں، گھر میں بس اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر نے کہا، میں زندگی میں ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو دیکھیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے، اپنی کمائی کا آخری روپیہ بھی آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، آپ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اتنے ہی زیادہ باعزت، اتنے ہی زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ یہ صفت اللہ کے راستے میں دینے کی، سخاوت کی یہ صفت، اللہ اکبر، جن بندوں کے اندر ہو وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ تعالی جواد ہے، یعنی بہت دینے والا ہے۔ یحب الجود، اللہ کے راستے میں دل کھولنے کو پسند کرتا ہے۔ ویحب معانی الاخلاق، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق کی ساری صفات کو پسند کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اللہ کے راستے میں جو خرچتا ہے، اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ بخیل انسان قارون کے خزانے رکھ کر بھی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، اور سخی انسان مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے والا مر کر بھی زندہ رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا کیا معنی ہے؟ مر کر بھی زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے، لوگوں کی زبانوں پر اس کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی تعریف ہوتی ہے، فلاں بندہ بہت دینے والا۔ حاتم طائی کا نام کس نے نہیں سنا؟ مجھے بتائیے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، حاتم طائی کی مثال ہر جگہ دی جاتی ہے، اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں۔ حاتم طائی گزر کے کتنا زمانہ ہوا؟ 1500 سال ہوا، لیکن آج بھی حاتم طائی کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ حاتم طائی دینے والا، دل والا بندہ تھا۔ تو بخیل انسان قارون کے خزانے رکھ کر بھی مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں سخی انسان مر کر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ یہ کتنی اچھی صفت ہے، سخاوت، اللہ کے راستے میں دینے کی صفت۔ ایسا بندہ اللہ کی نظر میں محبوب، بندوں کے نظر میں محبوب، اور وہ مر کر بھی لوگوں کی زبانوں پر محبوب رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، بندوں سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل، اور سخی کے مقابلے میں جو بخیل ہے، بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الناس، اللہ کے بندوں سے دور، بعید من الجنہ، جنت الفردوس سے دور، وقریب من النار، وہ جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات،
ماں اور بہنوں، اس لیے کبھی بھی مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیجیے. مال کو جیب کے حد تک جگہ دیجیے اور دل میں جگہ نہ دیجیے. جب مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو مال خرچ کرنے کو دل نہیں مانتا. محترم حضرات، بخیل انسان کو قیامت کے دن پائی کا حساب دینا ہوگا، اور سخی انسان اللہ کے راستے میں خرچنے والا، اس کا حساب کتاب اللہ آسان کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، تم میرے بندوں کے ساتھ جیسے کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. تم میرے بندوں کے ساتھ آسانی کرتے تھے مال خرچ کر کے، میں بھی آج تمہارے لیے ویسا ہی معاملہ کروں گا. اور یاد رکھیے، جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے. جو اللہ کے راستے میں دیتا نہیں وہ فرشتوں کی بد دعا اسے لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح آسمان پہ 2 فرشتے اعلان کرتے ہیں. پہلا فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچنے والے کو تو اور دے اور دے اور دے، دعا کرتا ہے. اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچتا نہیں اس کے مال کو گھٹا دے، اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ختم کر دے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، سخی سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے وعدے کیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یبن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد تم خرچو، اللہ تم پر خرچے گا. تم اللہ کے بندوں کو دیتے رہو، اللہ تم کو دیتا رہے گا، اللہ تم کو نوازتا رہے گا. سخاوت یاد رکھیے شریف انسانوں کی صفت ہے، اللہ والوں کی صفت ہے، پیغمبروں کی صفت ہے. پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے اجنبی انسانوں کے روپ میں آئے، قرآن کہتا ہے قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام جانتے نہیں تھے یہ کون میرے گھر کو اجنبی لوگ آئے ہیں. قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گھر کے اندر گئے، ایک بچڑے کو ذبح کیے اور بچڑے کو بھون کے لا کے رکھ دیے سامنے، کہا کھاؤ. یا غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کتنے دل والے انسان، کتنے مہمان نواز. ہم لوگ کوئی جانا پہچانا آدمی آتا ہے تو مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی انجانا آدمی آتا ہے تو ایسے ہی پانی وانی دے کے بھیج دیتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہتے قوم منکرون، اجنبی لوگ ہیں، سارا بچڑا لا کے رکھ دیے بھون کے. کیسے دل والے ہوتے ہیں پیغمبر. محترم حضرات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیے، نبی کی سیرت پڑھو. نبی کی ایک نمایاں صفت، بڑے سخی انسان. پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے اجود من الریح المرسلہ، جو تیز ہوائیں چلتی ہے، طوفانی ہوائیں، ان ہواؤں کی تیزی سے بھی پیارے نبی کے صدقے کی تیزی زیادہ ہوتی تھی. اتنا اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں دیتے. ایک آدمی سردار قسم کا پیارے نبی کی خدمت میں آیا. پیارے نبی نے واپس ہوتے وقت اسے اتنی بکریاں تحفے میں دی. 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتا ہے جسے وادی کہتے ہیں، وادی بھر بکریاں تھی. پیارے نبی نے اس ایک آدمی کو ساری بکریاں گفٹ کر دی. وہ آدمی اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اپنے قوم کے پاس گیا اور کہا یا قوم، اے میری قوم والو، اسلموا، تم بھی اسلام قبول کر لو. فإن محمد یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، محمد صاحب تو اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، لینے والا کبھی فقیری نہیں دیکھے گا زندگی میں. اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں تم اگر اسلام میں آتے ہو تو ہم کس دل کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہیں. محترم حضرات، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
پوری زندگی کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کسی مانگنے والے فقیر کو، سائل کو اللہ کے نبی نے کبھی لا نہیں کہا۔ لا کا معنی کیا؟ نہیں۔ کوئی بھی فقیر آیا خالی ہاتھ نہیں گیا۔ پوری زندگی کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ کسی کو فقیر جب آیا کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صحابہ کے درمیان میں تھے، ایک خاتون صحابیہ آئی، عورت آئی اور کہا اللہ کے نبی میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ کیا تحفہ؟ کہا میں اپنے ہاتھ سے بن بن کے ایک آپ کے لیے لباس بنائی ہوں، چادر بنائی ہوں، آپ میرے تحفے کو قبول کیجئے۔ اس تحفے کو اللہ کے نبی قبول کرے اور اس کو زیب تن کیے، پہن لیے۔ پیارے نبی بڑے خوش نظر آ رہے تھے، بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ لباس مجھے دے دیجئے۔ پیارے نبی سیدھے گھر گئے، لباس اتارا، دوسرا لباس پہنا، لا کر ان کو گفٹ کر دیے۔ جتنے صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سب کو بہت برا لگا اور ان صحابی کو سخت سست کہا اور کہا تم نے مانگ کر اللہ کے نبی سے اچھا نہیں کیا۔ کیا تم کو معلوم نہیں اللہ کے نبی کبھی بھی کسی مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں؟ بھی تم نے کیوں مانگا اللہ کے نبی سے؟ تم نے مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ صحابی رسول نے کہا لوگو سچ ہے کہ میں نے مانگ کر رسول اللہ سے اچھا نہیں کیا، لیکن میرے دل کے ارادے کو تو دیکھو۔ میں نے یہ چادر اس لیے نہیں مانگا کہ میں دنیا میں پہنوں گا، میں نے یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے مانگا جب میرا جنازہ اٹھے تو اس چادر میں مجھے کفنایا جائے۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی انسان تھے، اس واقعے سے آپ غور کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو، صحابہ اور تابعین کی زندگیوں کو پڑھو، کتنا دیتے تھے۔ مشہور تابعی قیس بن سعد بن عبادہ رحمہ اللہ ایک بار سخت بیمار پڑ گئے، لوگ آ کر عیادت کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے میرے رشتہ دار میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ لوگوں سے انہوں نے پوچھا فلاں فلاں میرے خاص آدمی میری بیماری کے عالم میں عیادت نہیں کر رہے، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ لوگ آپ کے پاس اس لیے نہیں آ رہے شرم کی وجہ سے۔ کہا کس بات کی شرم؟ شرم کس بات کی؟ حیا کس بات کی؟ تو لوگوں نے بتایا آپ نے ان لوگوں کو قرض دے رکھا ہے اور قرض کے واپس کرنے کی مدت ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ کو چہرہ دکھانے اور شرم آ رہے ہیں۔ حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا برا ہو اس مال کا، جس مال کی وجہ سے ہماری رشتہ داریوں میں پھوٹ پڑے، جس مال کی وجہ سے ہمارے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، برا ہو اس مال کا۔ لوگوں جا کر ان لوگوں سے کہہ دینا کہ قیس نے جس کو بھی قرض دیا ہے آج اس مجلس میں ان سب کے قرض کو معاف کر دیا۔ یہ اعلان ہونا تھا، شام ہوتے ہی بیمار پرسی کرنے والوں کی قطار آ گئی، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ اور کیجئے اللہ کے راستے میں دینا اور پھر معاف کرنا، یہ کتنے بڑے دل والوں کا کام ہے۔ قرض دینا بغیر سود کے یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر قرض کو معاف کرنا اس سے بڑے دل والوں کا کام ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھو، کتنے بڑے دل والے تھے۔ اب ایک سوال ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، سوال کیا ہے؟ سخی بننے کے لیے، دل والا بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے کیا؟ سخی فیاض کہلانے کے لیے مال کا زیادہ ہونا ضروری نہیں، دل کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ مال بڑا نہ ہو، دل بڑا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، کتنا ہے؟ 1 لاکھ روپے ہے۔ 1 لاکھ روپے میں سے 2000 روپے اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے، 1 لاکھ روپے میں سے 2000 روپے خیرات کرتا ہے، اور آپ کے پاس صرف 100 روپے ہے،
100 روپے میں سے 20 روپے آپ خیرات کرتے اللہ کے راستے میں، دونوں میں کون بڑا سخی؟ آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے دل والے، اس لیے کہ اس نے 2% خیرات کیا اور آپ نے 20% خیرات کیا۔ تو اللہ کے راستے میں سخی بننے کے لیے مال بڑا ہونا ضروری نہیں، دل بڑا ہونا ضروری ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے راستے میں خیرات کرو۔ اللہ کے محلے میں کوئی فقیر ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بے آسرا ہے، ایسے لوگوں کو دو، مدرسے بناؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ جب مسجد کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے مسجدوں کو لوگ کتنا دیتے ہیں۔ آج مسجدوں کو چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آج مسجدوں میں اماموں کی تنخواہ کتنی ہے؟ مسجد کے جو متولی ہوتے ہیں ان کا بیٹا انجینئر ہوگا، مہینے کو لاکھ روپے کمائے گا۔ وہی متولی صاحب مسجد کے ایک امام صاحب جو حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، بڑے ہیں، ان کو کتنا دے رہے ہیں؟ 12,000 15,000۔ تو یہ سب وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ مسجدوں میں دل نہیں کھولتے۔ مارکیٹ کو جاتے ہیں، شاپنگ مال کو جاتے ہیں، بیوی بچوں کو لے کر 10-20 ہزار، ایک صاحب کل ہی بتا رہے تھے 50,000 کیسے گئے معلوم نہیں، ایک شاپنگ مال کو جا کے آئے 50,000۔ 2 دن پہلے کی بات بول رہا ہوں میں، کیسے ختم ہوئے معلوم نہیں۔ وہی آدمی مسجد میں 50 روپے دینے کے لیے 50 بار سوچتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار جمعے کو کتنا ڈالتے ہیں چندہ؟ اللہ اکبر۔ میں نے یہاں کی مسجد کو معلوم کیا، مہینے میں 300-400 ایک جمعے میں، جمعہ میں مسجد بھر لوگ ہوتے ہیں، عورتیں الگ ہوتی ہیں، سب کا چندہ ملا کر کتنا آتا ہے؟ 300-400۔ اللہ اکبر۔ کتنا دے رہے بھائی؟ 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے۔ ارے ایک فقیر بھی گھور کر دیکھتا ہے، 10 روپے کے نوٹ دیتے ہیں تو فقیر بھی نہیں لیتا۔ آج آپ اللہ کو 10 روپے دے رہے ہیں، وہ بھی پھٹا ہوا نوٹ۔ ایک زمانہ تھا، وہ گاڑی چلتی تھی، ڈبے چلتے تھے، اس میں چھوٹا سوراخ ہوتا، کوائنز کی آواز آتی تھی، 54 58 روپیہ 2 روپے کے کوائنز ڈالتے تھے۔ وہ زمانے میں وہی بڑی چیز تھی، لیکن آج وہ زمانہ ختم ہوا، لیکن دینے کا وہی نرالا انداز ہے۔ آج بھی اسی انداز میں دے رہے ہیں، 5 روپے 10 روپے 20 روپے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو چلانا کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑا بھاری ذمہ داری ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا مسجدوں میں 10-20 روپیہ آپ دیں گے تو مسجدیں کیسے چلیں گی؟ اب دیکھیے مسجد کی طرف سے اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، یہ اخراجات مسجد کی ذمہ دار ادا کریں گے، تو اگر سب ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ کام ہوگا۔ تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں، جب فیاضی کی جب بات آتی ہے تو سب سے زیادہ دل کھولیے آپ اللہ کے گھر میں، جمعہ میں دل کھول کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، تبھی چل کر یہ مسجدیں آباد ہوں گی، یہ مدرسے آباد ہوں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر کتنے مساجد ہیں ہمارے شہر وجے واڑہ میں، امام نہیں، مؤذن برابر نہیں، کیوں جی؟ مسجد میں پیسوں کی وصولی نہیں۔ کیوں وصولی نہیں؟ لوگوں کو پوچھتے ہیں تو گھور کے دیکھتے ہیں، اب کون سے پوچھے گا؟ لہذا تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ اللہ کا راستے میں جب دینے کی بات آتی ہے تو اپنا دل کھولیے، اپنا جیب کھولیے اور اپنا ہاتھ کھولیے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔